السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ ان دنوں گلگت بلتستان کا موسم انتہائی سرد ہے، تو وہیں پر سیاسی ماحول میں بھی گرما گرمی ہے۔ لوگ حکومت کے خلاف جو ہے وہ گندم کی قیمتوں کو لے کر سراپا احتجاج ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی سمیت مختلف سیاسی تنظیموں نے جو ہے وہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رکھا ہے۔ اس پر آج موجودہ جو حالات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ MWM کے رہنما الیاس صدیقی صاحب، جو کہ خالد خورشید صاحب کی حکومت میں ان کے معاون خصوصی بھی رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ الیاس صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ MWM بھی اس وقت گندم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جو تحریک ہے اس کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب خالد خورشید صاحب کی حکومت میں اس کی قیمت 11 روپے سے 20 روپے کی گئی، MWM خود اس حکومت کا حصہ تھی اور اس وقت MWM نے کوئی احتجاج کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آج جیسے ہی MWM اقتدار سے محروم ہوئی ہے تو اب اسے یہ سارے عوامی مسائل یاد آ رہے ہیں، گندم یاد آ رہا ہے، یہ کیا ایشوز ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے بخاری صاحب جو ہیں اس زمانے میں جب یہ گندم کی قیمتیں بڑھی ہیں تو آپ اس کے جو میڈیا ہے اس کو ذرا چیک کریں تو تب بھی MWM نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ ہمارے آغا علی رضوی صاحب جو ہیں وہیں چوک جہاں پر آج وہاں عوامی ایکشن کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہیں پر آ کے انہوں نے باقاعدہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا۔ رہی بات اس دور میں، چونکہ وہاں وفاق میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ PDM کی حکومت تھی، اس سے پہلے جب 2.5 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے تو تب تو گندم کی قیمت میں ایک پائی کا کہیں پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس میں گرانٹ ملا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جب PDM کی حکومت وہاں پہ تھی تو ان کا بہت بڑا پریشر تھا، اور آپ اسمبلی ریکارڈ پہ دیکھیں وہاں پہ میثم کاظم صاحب جو کہ ایگریکلچر کے منسٹر تھے، ان کی تقریر جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ خود خالد خورشید نے وہاں پہ بولا، اس نے کہا کہ وفاقی حکومت ہمیں بلیک میل کر رہی ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم وفاق میں جا کے جو ہے اسمبلی کے باہر GB اسمبلی کا اجلاس بلا لیں گے۔ تو یہ سارے احتجاجات جو ہیں وہ ریکارڈ میں ہیں، لیکن وہاں چونکہ PDM والے بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ اس حکومتی جو وفد تھا جو اس حوالے سے وفاق کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے اس کا میں بھی حصہ رہا ہوں، ہم قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے جو منسٹر تھے اس کے پاس گئے تو انہوں نے دو ٹوک یہی کہا کہ جب تک آپ یہاں کی قیمت جو ہے اس کے برابر میں نہیں لائیں گے تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے ایک عجیب قسم کا ایک پریشر تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے جو نومینل پیسے کچھ جو ہیں وہ بڑھائے تھے، اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ پرپوزل بھی دیا تھا کہ آپ جو ہیں ہمیں ایگریکلچر سپورٹ میں پیسے دے دیں تاکہ ہم یہاں پہ اپنا ایگریکلچر جو ہے اس کو پروموٹ کر سکیں۔ اب چونکہ وفاقی جو منطق ہے وہ ہمیں سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ادھر سے جو ہے گندم دینے پر بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ادھر جو ہے ہماری جو زمینیں ہیں ان کو آباد کرنے سے بھی ہمیں روکا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے، دیکھیں یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں وغیرہ جو ہیں ان کا بارہا ذکر ہوتا رہا ہے، لیکن اس سے بالکل ایک دوسرے سائٹ پہ جا کے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس علاقے کو 1947 میں آزاد کروایا، آزاد کروانے کے بعد حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا، تب حکومت پاکستان نے ہمیں جو ہے انڈکلیئر ایک جیل جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، غیر اعلانیہ ایک جیل ڈکلیئر کیا کہ اب یہاں پہ جو 28,000 متنازع علاقے میں 28,000 مربع میل میں جو لوگ آباد ہیں وہ ایک لحاظ سے قیدی ہیں، اس لیے قیدی ہیں کہ ہمیں وہ حقوق نہیں دیے گئے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ اب وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ فیصلے ہمارے اوپر امپوز ہوتے ہیں، جس طرح جیل کے قیدی سے پوچھے بغیر ان کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، وہیں سلوک جو ہے ہمارے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ تو حکومت پاکستان میں کہتا ہوں کہ جب تک ہمیں حقوق نہیں دیتے ہیں تب تک جو ہے یہ پابند ہیں، نہ صرف گندم پہ سبسڈی دیں بلکہ ہمارے تمام اشیاء خوردنوش جو ہیں اس کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے۔ اچھا، آپ خود حکومت کا حصہ رہے ہیں، آپ نے ذکر بھی کیا وفاق کی طرف سے قیمتوں میں اضافے کے لیے دباؤ رہتا ہے، تو آج جو قیمت 36 روپے مقرر کی گئی ہے کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ جس طریقے سے اس حکومت نے وفاق کے ہر کہے ہوئے پہ یس جو کیا ہے وہ رویہ جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی، انہوں نے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ان بورڈ ہی نہیں کیا۔ وفاق نے کہا بڑھاؤ، ادھر سے انہوں نے بڑھا دیا۔ کم از کم یہ اپنے تحفظات کا اظہار تو کر لیتے ہیں نا،
انہوں نے تو بالکل اب آگے جا کے کل جو سی ایم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ 36 روپے پر کلو جو ہم نے رکھا ہے فی الحال بڑھایا ہے، یہ کوئی حتمی نہیں ہے، جون تک جو ہے اور بڑھا لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قیمتیں وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں جو وفاق والے کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وفاق نے اپنا ایک جو موقف دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب آئی ایم ایف کے جو سبسڈیز ختم کرنے کے لیے کہا ہاں، تو اب یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت بھی کیا پاکستان کے دیگر صوبوں میں سبسڈی نہیں دی جا رہی ہے؟ 300 ارب روپے کی سبسڈیز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ اگر وہ 300 ارب میں سے 10% بھی گلگت بلتستان کو دے دیں تو یہ ہمیں جو ہے 30 ارب روپے سبسڈی میں ملنے چاہیے۔ تو یہ 9 ارب روپے یا 6 ارب روپے دے کے انہوں نے اتنا آسمان سر۔ اچھا سر، جہاں گندم کا ایشو ہے وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت نے ایک ہیلتھ فیسلٹی دی تھی صحت کارڈ کے عنوان پہ، تو اب کچھ دن پہلے 15 دسمبر کو یہ صحت کارڈ کی جو سہولیات تھیں ان کو بھی انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ تو آپ خود صوبے کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے قریب رہتے ہیں، وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، کیا حالات دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد لوگ کیا متاثر ہو رہے ہیں اس سے؟ جناب دیکھیں، یہ جو صحت کارڈ کی بندش ہے اس پہ مجھے سب سے بڑا جو افسوس ہوا یہاں کی صوبائی حکومت پہ ہوا کہ انہوں نے اس کو بالکل سیریس ہی نہیں لیا۔ ایون کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اتنی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ تسلی کے لیے بھی کوئی بیان دیتے کہ جو صحت کارڈ بند ہوا ہے اس کی دوبارہ بحالی کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ اسی دن جس دن یہاں گلگت میں صحت کارڈ بینڈ ہوا ہے اسی دن جو ہے آزاد کشمیر میں بھی صحت کارڈ جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، لیکن 2 دن بعد سے آزاد کشمیر میں صحت کارڈ جو ہے وہ بحال ہوا اور یہاں پہ اب تک جو ہے غریب لوگ رول رہے ہیں۔ آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ اس وقت جو ہے سب سے مہنگا جو وہ ہے وہ صحت کے وہ علاج معالجے کا مسئلہ جو ہے سب سے مہنگا ہے، اور قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ 10 روپے میں جو آپ کو ایک گولی ملتی تھی وہ آج 50 روپے کراس کر گئی ہے۔ آئے دن چونکہ آپ نے جیسے کہا کہ میں پی ایچ کیو کے ساتھ جو ہے ہماری رہائش بھی ہے اور وہاں پہ ہمارا پولیٹیکل سیکٹریٹ بھی ہے، وہاں لوگ یقین جانے اتنا سفر کر رہے ہیں کہ بعض غریب لوگ اگر ان کے کسی پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر دن مقرر کرتا ہے تو وہ جو لوازمات پورے نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو پیاروں کو بلکتے ہوئے دیکھ کے بس ان کا تماشا یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جن کے پاس پیسے ہیں ان کے لیے تو ایشو نہیں ہے کہ 4-5 لاکھ روپے ارینج کر کے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے لیے 5 لاکھ روپے ارینج کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہ جیسے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اب صحت کارڈ جب تک چل رہا تھا تو اسی لیے لوگ جو ہیں بیمار ہوتے تھے تو جا کے اپنا علاج معالجہ کرواتے تھے۔ اب کوئی غریب بندہ ہارٹ کے عارضے میں مبتلا ہو تو سوائے اس کے مرنے کے اور کوئی آسرا اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت بلتستان میں پچھلی حکومت میں بھی جب آپ اقتدار کا حصہ تھے اور موجودہ حکومت کے دور میں بھی جو صحت کا شعبہ ہے اس میں فنڈز آتے ہیں، بین الاقوامی امداد بھی آتی ہے، لیکن جو مشینری خریدنا ہوتا ہے وہ متنازع ہم دیکھتے ہیں کہ یا عدالتوں میں چلے جاتے ہیں یا ان کے غیر معیاری ہونے کی خبریں آتی ہیں، انکوائریز ہوتی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ صحت کا شعبہ آپ کس طرح سے اس شعبے کو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جناب میں دیکھیں بخاری صاحب، اب تک میں جو ہے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہم کرپشن کے جو الزامات لگاتے ہیں نا، سب سے مہنگا جو کرپشن ہوا ہے وہ صحت کے شعبے میں ہوا ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ دنیا ہماری پسماندگی اور ہماری غربت کو مد نظر رکھ کے ہمیں ڈونیشنز دیتی ہیں صحت کے شعبے میں، اور ہمارے یہ حکمراں ہیں کہ ان خیراتی جو پیسے ہیں ان کے اوپر بھی ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا کہ ایک MRI مشین یہاں پہ جس کا ٹینڈر ہوا ہے وہ پرچیز انہوں نے کیا ہے 67 کروڑ روپے میں، وہیں MRI مشین کراچی کے ایک ہاسپٹل نے ٹینڈر کروائے 37 کروڑ میں، اسی کمپنی نے۔ تو اب یہاں 67 کروڑ روپے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ٹینڈر کرانے والے اتھارٹیز ہیں ان کے کمیشنز ہیں، اور سب سے بڑا افسوس ہمیں اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس سائٹ پہ ابھی تک کسی ادارے نے توجہ ہی نہیں دی ہے۔ اس پہ باقاعدہ ہیو انکرائی ہے۔
ہر گلی کوچوں میں اس کرپشن کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی کوئی انکوائری نہیں ہے۔ تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ پچھلے 10 سالوں میں محکمہ صحت میں جتنے ٹینڈرز ہوئے ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے۔ بالکل، اور پھر ہمارے یہاں ساتھ ہی دل کا اسپتال بنا ہے، امراض قلب کا اسپتال بنا ہے، لیکن مشینری نہیں ہے، صحیح معنوں میں فعال نہیں ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس میں دیکھیں، آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ یہ جو کارڈک ہاسپٹل ہے اس کی ایکوپمنٹ جو ہیں وہ پرچیز ہو گئے ہیں۔ اب وہاں پہ جب یہ ٹینڈر کروایا گیا تو اس میں ایک کنڈیشن یہ رکھا گیا تھا کہ یہ ایکوپمنٹ جو ہیں ان کے مینوفیکچر کے بعد یہاں سے کمیٹی جائے گی اور جا کے جاپان میں اس کا معائنہ کرے گی، اس کے بعد اس کی شپمنٹ ہوگی۔ وہ کمیٹی تو گئی، لیکن تب گئی کہ اس کی شپمنٹ ہو چکی تھی۔ یہ سامان اس وقت لاہور میں پڑے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں پتہ کہ وہ جاپان سے پرچیز کر کے لائے گئے ہیں کہ یا یہاں پہ کوئی اسمبل کروا کے ان کے اوپر سٹمپس لگائے گئے۔ یہ بہت بڑا مہنگا کرپشن ہے، اس طرف بھی ابھی تک کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت حکومتی جو ذمہ داران ہیں ان کا پریشر ہے کہ یہ سامان جو ہے ان کی ہینڈنگ ٹیکنگ ہونی چاہیے، لیکن محکمہ صحت کے کچھ ذمہ دار لوگ جو ہیں اس حوالے سے ہرڈر ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح ہم اس کی ہینڈنگ ٹیکنگ نہیں کریں گے۔ اور اب یہ ایک اور پرپوزل سامنے آ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے نام سے جو ہے کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو ارینج کیا جائے اور وہ جا کے لاہور میں ان کا معائنہ کرے۔ تو معائنہ تو تب ہوگا کہ جو کنڈیشن کے مطابق جب یہ جاپان میں تھے شپمنٹ سے پہلے ان کا معائنہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ معائنہ ہوتا ہے، تھرڈ پارٹی بھی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ڈنڈی مارنے کی پوری وہاں پہ ہی جب معائنہ اسی کمپنی میں ہوتا، اس کو سیل لگایا جاتا، وہ صحیح سلامت چیزیں پاکستان پہنچتی، علاقے میں پہنچتی، تو پھر تو بات ٹھیک۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ اچھا سر، بہت سی ایسی چیزیں اسپتالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی امراض ہیں، لیکن ان کے لیے درکار مشینری جو ہے وہ گلگت بلتستان میں دستیاب نہیں ہے۔ یہ جو محکمہ صحت کے حکام ہیں یہ بار بار ایکس رے کی مشینیں خرید رہے ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے اندر ان کے کباڑ خانوں میں پڑی ہوئی ہیں، تو کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیا چیز خریدنی ہے، کس چیز کی نیڈ ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ ان کی اس پالیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہی پالیسی ہے جیسے ایک کہاوت مشہور نہیں ہے کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے پورے بھینس کو ذبح کرنے والی بات۔ جہاں پہ ان کو سوٹ کرتا ہے، جن کے ساتھ ان کی لائن بنی ہوئی ہے، ان کے پاس ایزلی جو چیزیں خریدنے کی گنجائش ہے وہ اسی سائٹ پہ جاتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں، یہاں سے ایک چھوٹی ایک مشین ہے اور اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، ERCP نام کی، ERCP کی، بالکل، جس میں ہمارے ہاں اب آئے دن یہی شکایتیں ہیں کہ پتے کے مریض جو ہیں پتہ نہیں یہاں کیا وجہ ہے زیادہ ہیں۔ اب وہ بیچارے غریب لوگ ایک چھوٹے سے آپریشن کے لیے، جبکہ یہاں پہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، اس مشین کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈون جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے لاکھوں روپے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور غریب آدمی جو ہے اس کے پاس صرف ایک ہی آسرا ہوتا ہے، یا وہ اپنی زمین جائیداد بیچیں یا اپنی مال مویشی بیچیں یا کسی سے قرضہ لے کے مقروض ہو جائیں اور جا کے اپنے مریض کا علاج کروائیں۔ تو یہ انتہائی تو محکمہ صحت میں الیاس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خریداری کے عمل کو صاف و شفاف بنانے کے لیے کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ فیئر ٹائپ کے لوگ ہوں، ٹیکنیکل لوگ ہوں، وہ جا کے اس کی جو ہے ٹینڈر پالیسی بنا لیں۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، سیکٹریٹ کے کسی SODS کے ذریعے جو ہیں یہ اپنی ٹینڈر پالیسی بنواتے ہیں اور وہ کمپنی والے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں، پہنچ کے وہ اسپیسیفکیشن جو ہیں وہ اپنی مرضی کا رکھوا لیتے ہیں تاکہ وہ ٹینڈر جو ہے ان کو ملے، کوئی اور پارٹی اس میں نہ آئے۔ اگر وہ کوئی اور پارٹی آئے گی تو ان کا جو کمیشن والا معاملہ ہے وہ چوپٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، اس کی ایک مثال NDRF کا جو 92 کروڑ روپے ادھر آیا ہوا ہے، اس کا ٹینڈر ہے، اس میں ایک مخصوص کمپنی کو راستہ دینے کے لیے انہوں نے اس نوعیت کا ٹینڈر کروایا کہ کوئی اور کمپنی اس میں ہے ہی نہیں، ایک ہی کمپنی آئی ہے۔ وہی نا، اب جب ایک ہی کمپنی آئے گی تو ان کی مناپلی ہوگی، وہ اپنی مرضی کے ریٹس دیں گے۔ جیسے یہ MRI کا میں نے ذکر کیا کہ یہ کراچی میں 37 کروڑ میں پرچیز کرتے ہیں اور یہاں گلگت بلتستان میں 67 کروڑ۔ تو 67 کروڑ اس لیے ہے کہ اب انہوں نے اسپیسیفکیشن کے مطابق جو ہے ایک ہی کمپنی کو جو ہے ایلیجیبل کر دیا، پری کوالیفائی کر دیا اور وہ انہوں نے اپنی مرضی کا ریٹ دیا۔ تو یہ اس گلگت بلتستان جیسے پسماندہ اور غریب صوبے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ الیاس صاحب، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں صحت کا شعبہ جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے۔ وسائل ہونے کے باوجود انتظامی سطح پر
جو ہے وہ اس طرح سے خریداری کا عمل ترتیب دیا جاتا ہے کہ یا وہ متنازع ہو کے عدالتوں میں چلا جاتا ہے یا پھر مخصوص کمپنیوں کو فائدہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں معیاری سامان کی خریداری ممکن نہیں ہوتی ہے اور آئے روز ہسپتالوں میں وہ مشینریاں خراب ہو جاتی ہیں، جس کی مثال ان دنوں بھی گلگت بلتستان کی جو سب سے بڑا ہسپتال ہے وہاں سی ٹی اسکین مشین خراب پڑی ہے، ایم آر آئی خراب پڑی ہے، ایکس رے مشینیں خراب پڑی ہوتی ہیں۔ یہی صورتحال دیگر ہسپتالوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو خریداری کا عمل ہے وہ صاف شفاف نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی مشینریاں اسپتالوں میں لائی جاتی ہیں جو بعد ازاں جلد از جلد خراب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے مریض، گلگت بلتستان کے عام شہری جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس محکمہ صحت میں خریداری کے نظام کو شفاف بنایا جائے، ٹینڈر کا جو عمل ہے اس میں دیگر کمپنیوں کو بھی شامل کر کے مقابلے کا رجحان پیدا کیا جائے، جو کمپنی جو چیز بناتی ہے اس کو اس کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا جائے۔ تو اس طرح سے اسپتالوں میں اچھی مشینری، معیاری مشینری موجود ہوگی تو لوگوں کو علاج، معالجے اور تشخیص کا جو عمل ہے اس میں انہیں سہولیات میسر آئیں گی۔ بصورت دیگر اسپتال جانے والے ہر مریض کو جو ہے وہ سہولیات حاصل کرنے کے لیے واپس پرائیویٹ کلینکوں میں، نجی ہسپتالوں میں جا کے بھاری رقم خرچ کر کے اپنا علاج کرانا پڑتا ہے۔ بھاری وسائل وفاقی حکومت کی جانب سے اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے محکمہ صحت کو فراہم کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے مشینوں کی خریداری کا یہ چند افراد کے ہاتھوں میں یرغمال بننے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ تو حکومت سے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے یہی امید کی جا سکتی ہے، اور جو جیسا کہ الیاس صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ تحقیقاتی اداروں کو اس حوالے سے تحقیقات بھی کرنی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ خریداری کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔